بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 1 ستمبر ہے، سال 2021۔ شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینے والے بینکنگ کوڈ کے عام جج کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ منظور پشتین اور محسن داوڑ کی لڑائی بالآخر ملک دشمن پی ٹی ایم کے ٹکڑے ہوئے۔ بلاول سرکار کی پولیس کی سرپرستی میں سینکڑوں منشیات کے اڈے چلنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس خبر سے آج ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بلاول اس وقت سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر دورے کر رہے ہیں، وہاں خطابات کر رہے ہیں، خواتین کے کنونشن سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، یہی لوگ تھے جو حکومت کو کہہ رہے تھے کرفیو لگا دیں ورنہ یہ کرونا کی وبا جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ الیکشن کمپین میں بھی حصہ لیا، ہر جگہ جلسوں کے اندر، پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقریریں کی۔ اب جا کر جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر قومی معاملے پر آ کر سیاست کرتے ہیں اور ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بلاول اس طریقے سے وفاقی حکومت پر تنقید کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، تاکہ میڈیا کا اور عام پبلک کا جو دھیان ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف رہے اور ان کی جو ناکامیاں اور نااہلی ہیں، جو وہاں پر چھوٹو گینگ پل رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ جائے۔ اب ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور روز میری کوشش ہوتی ہے کہ سندھ کی جو گورننس ہے اس کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھیں کہ کتنے وہاں پر صحافی محفوظ ہیں، ان پر بھی حملے ہوتے ہیں، ارباب چانڈیوں پر کس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن ہیومن رائٹس کمیٹی میں جو ہی پہنچیں گے تب کیا ملامتیا کے صحافی آ جائیں گے، وہ ان کو اٹھائیں گے اور وہ بہت بڑا جمہوریت کا لمبردار یہ بلاول بن جائے گا۔ اب پولیس اہلکار اور افسران جو ہیں، یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے کراچی کی، جنہوں نے یہ آئی جی سندھ کو ایک رپورٹ پیش کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کراچی میں پولیس اہلکار اور افسران منشیات فروش بن گئے۔ کراچی میں 363 منشیات کے اڈے پولیس سرپرستی میں چلائے جا رہے ہیں۔ اب یہ خود جو حکومت کی سندھ حکومت کی اسپیشل برانچ ہے، یہ اس کی رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل برانچ نے محکمے کی کالی بھیڑوں کی فہرست آئی جی سندھ کو ارسال کر دی ہے۔ فہرست میں ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کے نام بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منشیات کے دھندے میں 100 سے زائد افسران اور اہلکاران ملوث ہیں۔ رقم یہ لیا کرتے تھے، بھتہ وصول کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں ہیروئن، افیون، آئس سب پولیس سرپرستی کے اندر فروخت ہو رہا تھا۔ اب یہ اس قوم کے نوجوانوں کو نشے کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں اور یہ پولیس کا حال ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کتنے ڈی ایس پیز، کتنے ایس پیز، ایس ایس پیز، آئی جی، ڈی آئی جیز کو غیرت آتی ہے، جن کو ایک مرتبہ آپ کو علم ہے جب مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی تو اس وقت ان کی غیرت جاگ گئی تھی کہ کوئی ادارے مداخلت کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کتنوں کی غیرت اس کے اندر جاگتی ہے، چونکہ طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے وہاں پر، ابھی لگاتار 13 سال ہو گیا، اس سے پہلے بھی وقفے کے ساتھ، تو یہ مرکزی جو مرضی کے بیوروکریٹ ہیں ان کا ایک مافیا پالا ہوا ہے اور وہ ان کی پیپلز پارٹی کے مرضی کے ساتھ جو ہے وہ دم ہلا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سفارش اور رشوت کے بغیر کوئی کام وہاں پر نہیں ہوتا۔ اسپیشل برانچ کی یہ جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ منشیات فروشی کا پولیس کو بھتہ دیا جاتا تھا۔ سٹی میں 42، کرنگی میں 15 اڈے، ایسٹ میں 20، مدیر میں 4، سینٹرل میں 159 اڈوں سے بھتہ لیا جاتا ہے، جبکہ جنوبی میں 28، ویسٹ میں منشیات کے 87 اڈے چلوانے کے لیے بھتہ لیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں 100 سے زائد افسران اہلکاران کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے بعد ملیر میں منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے 2 ڈی ایس پیز اور 1 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 8 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے صرف کراچی پولیس کا حال، باقی سندھ کی جو پولیس ہے اس کا ذرا آپ خود ملٹی پلائی کر لیں کہ کیا حالات ہیں عام آدمی کے وہاں پر۔ اور مجھے کئی لوگ جو ہے وہ میسج کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں وڈیروں کا قبضہ ہوا ہے اور کوئی عام آدمی کا پرسان حال نہیں ہے، آپ آواز بلند کرتے ہیں۔ اب جس طریقے سے طالبان نے ٹیک اوور کیا، اشرف غنی بھاگ گیا، تو وہ جو ایک بڑا یہاں پر مافیا بنا ہوا تھا پاکستان کی سرحدوں پر، پاکستان کے دشمن جو للکار رہے تھے، جو اندرونی تھریٹ تھا، وہ تھا پی ٹی ایم، جو یہاں پر ملک کی افواج کو گالیاں دیتے ہیں۔ ملک پاکستان کی کامیابی ان کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ افغانستان کے اندر کوئی کامیابی ان کے آقاؤں کی ہو وہ ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ جو ڈرون حملوں کی پاکستان کے اندر تو حمایت کرتا ہے، لیکن وہاں افغانستان کے اندر اس نے حمایت نہیں کی، وہ مخالفت کرتا ہے۔ تو اس طرح کے منافق لوگ جو پالے ہوئے ہیں، یہ پی ٹی ایم ایک جماعت تھی، یہاں سے ٹرینڈ چلائے جاتے تھے، پوری دنیا کے اندر
باقاعدہ بھارت سے اور ملکوں سے اس کو ہیش ٹیگ کو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا جاتا تھا۔ اب اس کے اندر جو ہے منظور پشتین اور محسن داوڑ کے درمیان کافی عرصے سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب یہ اختلافات جو ہے بالآخر انہوں نے پی ٹی ایم کو تقسیم کر دیا ہے، اور آج محسن داوڑ نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں کافی عرصے سے، چند مہینوں سے خاص طور پر جو پارلیمانی سیاست کرنے اور پارلیمانی سیاست نہ کرنے پر اس پارٹی کے اندر اختلاف تھا۔ اس سے قبل بھی شروع کے اندر بھی اس کا کوئی آئین اس طریقے سے مرتب تو نہیں ہوا، لیکن اختلاف تھا کہ ہمیں پارلیمانی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ چونکہ آلریڈی اے این پی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور اچکزئی اور دوسرا ایک، یعنی وہ پشتونوں کی آلریڈی 3 جماعتیں موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے۔ ان کے جانے سے کوئی خاص پشتونوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، لہذا آپ اگر ایک سیاسی جماعت بنائیں گے تو آپ ہمارے بڑے کاز کو نقصان پہنچائیں گے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر یہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر آ گئے اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمانی سیاست کرنی ہوگی۔ لطیف آفریدی آج انہوں نے بھی تقریر کی ہے، بڑی متنازع قسم کی۔ اس تقریب کے اندر جہاں نئی پارٹی کا اعلان ہوا ہے اور وہ پی ٹی ایم سے باقاعدہ اب نکل چکے ہیں اور علیحدہ ہو چکے ہیں، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ بتایا گیا کہ نئی جماعت کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا اور خاص طر سابق فاٹا کے علاقوں میں مقبولیت حاصل کرنے والی پشتون تحفظ موومنٹ میں نہ صرف تقسیم واضح ہو گئی ہے بلکہ پی ٹی ایم کے مستقبل کے حوالے سے بھی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ لطیف آفریدی وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ توجہ کیجئے۔ ان لوگوں کی نفرت، ان لوگوں کی رعونت، اور پھر جب ان کی چھتر پریڈ ہوتی ہے تو یہ پشتونوں کا جو محب وطن لوگ ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چند ایک ایسے لوگ ہیں۔ اب وہ کیا کہتا ہے لطیف آفریدی؟ یہ سپریم کورٹ بار کا صدر ہے، وکلاء نے اس کو صدر بنایا ہوا ہے۔ اب اس طرح کے دماغ جب ہوں گے تو آپ اندازہ کریں۔ وہ کہتا ہے ہم نے تکلیفیں اٹھائیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں ایک کالا سپاہی، اب یہ پنجابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو عبد اللطیف؟ وہ کہتا ہے کہ یعنی یہ کالا سپاہی اور یہ مجھ سے پوچھتا ہے قربانیاں ہم نے دی، ہم ادھر موجود ہیں، اور یہ ادھر سے آئے ہوئے جو سپاہی سے مراد ہے فوج کے اندر جس طریقے سے وہاں چیک پوسٹ ہیں۔ اب یہ اس طرح کی ان کی زبان ہے۔ اب یہ باقاعدہ جو جماعت بنائی گئی ہے اس کو گلالئی اسماعیل، اور آپ اندازہ کریں اس طرح کے جو طبقہ ہے اس کی حمایت ہے، اور اس جماعت کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے جی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، یہ قوم کو جمہوریت دے گی۔ اب اس کے اندر یہ بھی محسن داوڑ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ صرف پشتونوں کی چونکہ وہ جماعتیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اور قومیتیں بھی شامل ہوں۔ جب اتنی نفرت، رعونت، تکبر اور کسی آقا کی کسی خاص ایجنڈے پر، امریکہ اور ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کرو گے تو اور لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ یہ پشتون بھی آپ کو چھوڑیں گے۔ آپ ایک چھوٹا سا طبقہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو منظور پشتین ہے میں اس کو محسن داوڑ سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں، اور یہ جس طریقے سے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو اعلی کار بنانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو بر وقت ایکشن لے کر نوجوانوں کی جو ٹریننگ ہے، تربیت ہے، ان کا دماغ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ خاص ایک ماحول کے پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ جب یہاں پر دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوتا ہے پھر بھی یہ ایک چھوٹا سا طبقہ مخالفت کرتا ہے، اور جب یہاں دہشت گردی پاک ہو جاتا ہے علاقہ اور درمیان کے اندر ایک جو ہے وہ یہاں باڑ لگائی جاتی ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تو بالآخر یہ ملک دشمن جماعت بہرحال 2 ٹکڑے کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ اب یہ نظریاتی دہشت گردی کریں گے جو یہ منظور پشتون ہے، اور یہ سیاسی دہشت گردی کرے گا محسن داوڑ، یہ ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیاں ہیں یا ان کی کوئی خفیہ پلاننگ ہے، اس پر بھی ہم آنے والے وقت میں بات کرتے رہیں گے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ روز، اس پر میں رات کو ویڈیو کرنے لگا تھا، بہرحال پھر لیٹ ہو گیا، اور وہ ہے جو شہباز شریف کے کیس سن رہے ہیں جج صاحب یعنی بٹ صاحب، وہ تبدیل ہو گیا بینکنگ کوڈ کا۔ آپ کو علم ہے 25 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہے، ٹرانزیکشنز ہیں، جس طریقے سے مقصود چپڑاسی سے لے کر باقی کلرکوں، چپڑاسیوں، نوکروں کے نام پر ہوتی رہی اور وزیر اعلیٰ کیمپ آفس استعمال ہوتا رہا، تو وہ بتایا گیا چونکہ 1 اپریل کو 25 ججز تبدیل ہوئے تھے، جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے قاسم خان، انہوں نے جاتے جاتے یہ ہاتھ مارا اور ادھر کے ادھر کر دیے سارے، تاکہ آئندہ
3 महीने तक, वो 4 महीने तक नए जजेस अपॉइंट नहीं हुए। अब इसके अंदर सिर्फ ये चीफ जस्टिस का कसूर नहीं होता, ये हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, ये फरोग नसीम साहब, अगर सिस्टम इस तरीके से हो कि एक दिन में अगर कोई बदलता है तो आप दूसरे दिन लेकर वहां पर बिठाए जा, लेकिन ये सोए हुए हैं। वजीर आजम के पास हजार काम और करने को होते हैं, उस तरीके से तवज्जो टीम देती नहीं है। लिहाजा ये इतने आम मैटर्स हैं, 3-3 महीने, ये भी कोई मसला है कि यहां पर जज जो है वो अपनी जगह पर ना आए। इतना नकारा, नहल, नखट्टू निजाम जिसके अंदर लाखों लोग पहले ही धक्के खा रहे हैं। अदालतों के अंदर किसी को तो रहम आना चाहिए इस कौम पर। अगर एक जगह आप तब्दील करते हैं तो उसी जगह पर दूसरा जज फौरन अपॉइंट होना चाहिए। अब ये जो जज साहब हैं, 25 जजेस को साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अपने जाने से 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने जो है वो ट्रांसफर किया, और वो पलंदे जितने थे कागजात के वो रख दिए स्टोर रूम में, और उनके होते हुए फिर शहबाज शरीफ और उनकी मौजें लगे रही। अब ये नए चीफ जस्टिस आए हैं, और मैं आपको बताऊं, जो जजेस तब्दील हुए थे, खास तौर पर जो केस सुन रहे थे उस वक्त अमजद नजीर चौधरी साहब, ये आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स का केस सुन रहे थे। जवाद उल हसन, इनको मुजफ्फरगढ़ भेज दिया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो शहबाज शरीफ फैमिली है, पैरागॉन ख्वाजा आसफ का आमदन से ज्यादा सजाद सुन रहे थे। अकमल खान, ये फवाद का केस भी सुन रहे थे। शाकर हसन, ये मंशियात के जज थे और अदालत के, और राना सनाउल्लाह का केस सुन रहे थे। इनको तब्दील कर दिया गया था। अब FIA के केस सुनने वाले जो है बैंकिंग कोर्ट के जज कैसर नजीर भट्ट, ये एडिशनल सेशन जज हैं, इनको भी तब्दील कर दिया गया, यानी लाहौर से इनको कसूर भेज दिया गया। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त जो है इसको बना रहे हैं कि शायद जो है ये ज्यादती है। ज्यादती तो है, ज़ाहिर है जब तब्दील होगा, लेकिन मेरी जहां अपने सोर्सेस से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि बेसिकली जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कुछ ट्रांसफर उस वक्त की जाते हुए, तो अब जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं इनकी कोई बगैर बदनिजती नहीं है। ये अलग बात है कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने पहली पेशी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा टफ टाइम दिया। लीगी गुल्लू भट्ट जो अदालत के कमरे के अंदर बदनजमी पैदा कर रहे थे उनको बाहर निकाला और खामोश करवाया, और तमाम लोगों को कोरोना SOPs के तहत जो है वो कार्रवाई का भी कहा, और बिल आखिर जो है ये पहली मरतबा एक टफ टाइम उन्होंने दिया बहरहाल शहबाज शरीफ और हमजा को। लेकिन ये बताया गया कि ये कोई अमजद जो साहब हैं, जो जज हैं इस वक्त, सॉरी चीफ जस्टिस जो है भट्टी साहब, उनकी कोई बदनिजती नहीं है, ना ही वो इस तरह के जज हैं। लेकिन जो उन्होंने अभी चूंकि नए चीफ जस्टिस बने हैं तो वो रद्दो बदल जो रूटीन के कर रहे हैं, ये भी एक रूटीन की कार्रवाई है, और उन्होंने और भी बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं, उसी के तसलसल के तहत ये भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। लेकिन ज़ाहिर है एक जज जो है जब एक टफ टाइम देता है और उसको तब्दील कर दिया जाए तो शकूक व शुबहात बहरहाल बढ़ते हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ बहुत सारे इदारों का लाडला है, फिर उनकी तरफ भी हाथ उठते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी जहां तक जो लाहौर हाईकोर्ट के सोर्सेज चंद एक से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये मुमकिन नहीं है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट किसी की इस तरीके से ताबेदारी करें, और वो अपनी रूटीन के मुताबिक उन्होंने ये काम किया है। लिहाजा हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जो नए जज साहब आते हैं वो अगर बर वक्त आ गए, असल मसला है बर वक्त आने का, अगर 4-4 महीने वो भी नहीं आएंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत के लॉ डिपार्टमेंट पर। बहरहाल देखते हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।